جی السلام علیکم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، مدعی لکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ معزز سامعین حضرات، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، ہر قسم دی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے۔ درود و سلام تاجدار مدینہ، سرور قلب سینہ، ساقی کوثر، شافی محشر، عادی رہبر، نبی القبلتین، سید العارفین، شفیع المذنبین، منبع رشد و ہدایت، نبی مکرم جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ان گنت لا تعداد درود و سلام۔ معزز سامعین حضرات، آج ہمارا ملک پاکستان اور پوری دنیا کرونا وائرس دی آفت دے اندر شکار ہے۔ اس وقت دے اندر میں بھی صبح 27 مارچ بروز جمعہ 2020 یہ جمعہ باجماعت مسجد دے اندر نہیں پڑھا رہا۔ جامعہ مسجد حافظ عبداللہ صاحب علی شیخو پورے 32 چوک چربانی مسجد دے اندر جمعہ سے کیوں ملتوی کیتا ہے؟ اس دی وجہ کہ ملک پاکستان دے اندر ISPR اور پنجاب حکومت، پاکستانی وفاقی حکومت اور پاک فوج، رینجر، ڈاکٹر صاحبان اس ٹائم ایمرجنسی دی صورت دے اندر ملک پاکستان دا ہر ادارہ 1122 اور محکمہ صحت اور پاک فوج کے ڈاکٹر اور نرسیں اور محکمہ ہیلتھ اور جتنے پاکستان دے ادارے سب اپنی جان ہتھیلی تے رکھ کے کرونا وائرس دے سد باب واسطے عمل دے اندر نکلے نے میدان عمل چ۔ اسی سلسلے دی کڑی کہ میں اپنے چاہن والیاں نو کہاں گا کہ اپنا جمعہ گھر نماز ادا کرو، اجتماع بالکل مت جاؤ، کسی گیدرنگ چ مت جاؤ، بازار چ دکان مت کھولو، گلی بازار چ مت جاؤ، اور اپنی پاک فوج دا ساتھ دو، پاک پولیس دا ساتھ دو، پاک ڈاکٹر صاحبان دا ساتھ دو، پاک محکمہ صحت دا ساتھ دو، اور جو حکومتی تدابیر، یہ ڈاکٹروں کی زندگی محنت ہے ساری زندگی کی۔ آپ کرونا وائرس کے حوالے سے ڈاکٹری تدابیر پہ عمل کریں، کسی سے ہاتھ نہ ملائیں، زبان سے السلام علیکم کہیں، اور جہاں 3-4 لوگ بیٹھے وہاں نہ بیٹھیں، ماسک کا استعمال کریں۔ میرے چنوں، میرے مکھنوں، میری منوں، مت ضرورت تو بغیر بازار نہ جاؤ، گلی بازار دے اندر جتھے پولیس والا روکے رکو، واپس گھر جاؤ، سیر کرن واسطے مت جاؤ، ٹولیاں دی شکل چ باہر مت نکلو،
یہ کرونا باہر سے نہیں آنا، کرونا باہر سے آنا ہے۔ کئی باہر کے ملکوں کی فلائٹیں تو ہم نے بند کر دی ہیں، یہ باہر کے ملکوں سے اب کرونا نہیں، اب تو پورے پاکستان کے بارڈر سیل ہیں، تو اب ادھر جو مریض ہیں ایک دوسرے سے کرونا پھیلے گا۔ اس لیے میرے چنوں گھر سے مت جاؤ، گھر سے باہر مت جاؤ، کرونا باہر سے آئے گا آپ کے گھر میں، آپ کے گھر میں اپنے بچوں کے لیے، اپنی ماں باپ کی زندگی کے لیے، اپنی زندگی کے لیے میرا اپیل ہے پورے پاکستانی عوام کو، پوری دنیا کو، کہ یہ جتنے حکومتی انتظامات ہیں، یہ لاک ڈاؤن، یہ سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی آیا آپ سے بیعت کرنے، تو اس کو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ اس کو یہ بیماری ہے جذام کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بچے ان کو تیری بیعت ہوتی ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ بیماری والی جگہ دی ہجرت نہ کرو، جتنے لوگ بیمار ایسی بیماری چلی ہوئے وہ لوگ دوسرے شہر ہجرت نہ کرن۔ اس واسطے حکومت نے جو پالیسی اپنائی ہے یہ شرعی طور پہ بالکل اسلام کے مطابق، مت ضد کریں کہ ہم نے جمعہ دیکھے، میں ہزاراں لوگ میرے کو جمعہ پڑھ دینے تھے، میں 27 مارچ 2020 بروز جمعہ مبارک جمعہ نہیں انشاءاللہ مسجد دے اندر پڑھانا، بلکہ میں اپنے گھر دے اندر نماز ادا کرنی ہے۔ اس لیے تمام میرے چان والے، میرے چنانو، میرے مکھنانو میرا پیغام ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بڑا پیارا جملہ کہا تھا۔ اس لیے تمام میرے چاہنے والوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے دوستوں سے، اپنے تمام چاہنے والوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے دوستوں کو یہ میرا پیغام جناب شیئر کریں، اور میں اپنی ملک کے لیے دیکھ لیں، میں جمعہ نہیں انشاءاللہ صبح پڑھانا جماعت کے ساتھ، بلکہ میں اپنے گھر میں جمعہ پڑھنا ہے، تو میرے چاہنے والے بھی میرا پیغام سن لیں کہ اپنے گھروں میں رہو، اور اپنے گھر میں بار بار 5 ٹائم وضو کی بجائے 6 7 10 دفعہ وضو کریں، ذکر کریں، اللہ سے ڈریں، استغفار کریں، اور بار بار استغفار کریں۔ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، بار بار استغفار کریں، اور استغفار کرتے ہوئے اللہ سے ڈریں، اور آستی تدابیر پہ عمل کریں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک پولیس زندہ باد، پاک محکمہ صحت، محکمہ ہیلتھ، ڈاکٹر صاحبان، نرسز زندہ باد۔ آئی سلوٹ یو، آئی لائک یو، پاکستان کے عظیم ڈاکٹروں، پاکستان کے عظیم محافظوں، ناصر مدنی کا آپ کو سلام، آپ اپنے آپ کو سلوٹ کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں شانہ بشانہ، قدم بقدم، ہم انشاءاللہ اپنی فوج کے ساتھ، اپنی پولیس کے ساتھ، اپنے ڈاکٹروں کے ساتھ، نرسوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے تمام سے میری اپیل ہے، اپنے چاہنے والوں سے، پورے پاکستانیوں میدان عمل میں نکلو اور غریبوں کو راشن پہنچائیں، غریبوں کی مدد کریں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستانی ڈاکٹر زندہ باد، اور پاک فوج کے غیور ڈاکٹر زندہ باد، جو اپنی جان ہتھیلیوں پہ لے کر پورے پاکستان کے ہاسپٹلوں میں آج ڈیوٹی پہ ہے، اور ہم انشاءاللہ اس مشکل وقت میں دعا کرتے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اللہم اشفنا فإنک خیر الشافین اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ اس آفت سے ملک پاکستان کو محفوظ فرما، یہ کرونا وائرس کی مولا موذی مرض سے پوری انسانیت کو محفوظ فرما۔ آج اللہ یہ کتنا المناک دن آ گیا ہے کہ ہم جمعہ بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائیں گے، گھروں میں پڑھیں گے۔ میرے مالک تیرے گھر کے دروازے ہمارے لیے بند ہو گئے، اے اللہ تو ہم سے ناراض ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما۔ میرے مولا کریم ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے میرے مالک ہماری سچی توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے ملکوں کی حفاظت فرما، اللہ اس موذی مرضوں سے پوری دنیا کے ملکوں کو محفوظ فرما۔ ہم انسانیت کو اونچا جانتے، اللہ ہر انسان کی حفاظت فرما۔ اے میرے لاجپال مالک جتنے بیٹھے ہیں سب کی نیک دلی خواہشات پوری فرما۔
اے اللہ کرونا وائرس سے ہر مسلمان کو محفوظ فرما، ہر انسان کو محفوظ فرما، ہر مذہب کے ماننے والوں کو محفوظ فرما۔ اے میرے مالک اپنی رحمت سے اپنے گھروں کی رونقیں دوبارہ بحال فرما۔ اے میرے مولا ملک پاکستان کے اندر جتنے مسائل ہیں اللہ مشکلیں آسان فرما۔ میرے مولا کرونا وائرس سے محفوظ فرما۔ جو حکومتی لیول پہ ڈاکٹر صاحبان، فوج، رینجر، اے اللہ پاک پولیس محکمہ صحت، نرسز، ڈاکٹر، اللہ ان سب کی محنت قبول فرما۔ 1122 یہ سب مولا شعبہ جہاد کی مدد فرما۔ اے میرے مولا میرے پاکستان کو محفوظ فرما، اللہ پوری انسانیت کو محفوظ فرما۔ ہم گھر سے باہر نہیں جاتے، نمازیں گھروں میں پڑھ رہے، میرے مالک سب کو کرونا وائرس موذی مرضوں سے محفوظ فرما۔ اللہ پوری دنیا میں جلد سے جلد اس کی ویکسین تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس کا حملہ جتنے مسلمان غیر مسلم شریک ہیں اللہ اس مولا کریم کرونا وائرس کی بیماری میں اللہ سب کو محفوظ فرما۔ اے میرے لاجپال مالک ہماری دعائیں قبول فرما۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے میرے مالک پاک فوج، پاک پولیس، پاک محکمہ صحت کی مدد فرما۔ اللہ ملک پاکستان کو مشکلوں سے نجات عطا فرما۔ اے میرے مالک آج گھروں میں بھی کٹھے نہیں بیٹھ سکتے، یہ کتنی موذی مرض ہے اللہ، ہم تیرے دربار میں دعا کرتے ہمیں محفوظ فرما۔ میرے مالک اس موذی مرض سے محفوظ فرما۔ یہ کیسی موت ہے کہ قریب آنے کو تیار نہیں ہونا۔ اے میرے مالک وفانی مسلمن والحقنی بالصالحین، ایمان تے رکھی، ایمان تے ماری، مرد وقت کلمہ نصیب فرمائی، قیامت والے دن اپنے نبی دی شفاعت نصیب فرمائی۔ صلی اللہ